بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح سے کتاب النفقات، اس کا 15واں باب ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک کلا او ضیاعا فإلی. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النفقات میں ایک بہت ہی حساس مسئلے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جو حدیث لائے ہیں امام بخاری نے باب کے تحت. وہ بھلے ہی وہ الفاظ نہیں ہیں اس حدیث میں، لیکن یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ خود اپنی الجامع الصحیح کی دیگر جگہوں پر لائے ہیں. آپ علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ جو خود تحت الباب ہے، باب کے تحت ہے، لیکن یہ الفاظ اس حدیث کے اندر نہیں ہے. صحیح بخاری میں یہی حدیث دیگر مقامات پر ہے اور ان میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی کو ترجمۃ الباب میں قائم کیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترک کلن، جس نے اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑا جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. کلن محتاج کو کہتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں محتاج کے لیے بہت سارے الفاظ آئے ہیں، لیکن کلن عمومی طور پر ایسے بوجھ کو بولتے ہیں جو ایک انسان ہے، اس کے ماتحت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بیوی بچے ہیں. ضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه. سورۃ النحل کی آیت ہے، وهو کل على مولاه. یعنی اندازہ لگائے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کی مثال دی ہے. ایک وہ شخص ہے ابکم ہے، گونگا ہے، لا يقدر على شيء، کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، اور کسی کام کا وہ یعنی قادر بھی نہیں کسی کام پر. ساتھ میں وَهُوَ كَلٌّ، وہ بوجھ بنا ہوا ہے، وہ حالیہ، وَهُوَ كَلٌّ، وہ بوجھ بنا ہوا ہے علی مولا، اس کے آقا پر، کیونکہ اس کے آقا کو اس کا نان نفقہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کلن کہتے ہیں اس کو جو محتاج ہے. ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ محتاج ہیں، ان کا پرسان حال کون ہوگا، کون پالے گا ان کو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترک کلن، جو شخص محتاج لوگوں کو چھوڑ کے گیا. یعنی ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ایک غربت میں تھا، اب اس کے بچوں کو پالے گا کون؟ کلن سے مراد یہی مراد ہے. تو او ضیاعا، یا ایسی مطلب بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے جو ضائع ہو سکتے ہیں، اس کی بیوی بچے محتاج. مقصود یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے اور انتقال کے بعد بیوی بچوں کو غربت کی حالت میں چھوڑ کے گیا ہے، بیوی بچوں کو محتاجی کی حالت میں چھوڑ کر کے گیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فإلی، ان کا نان نفقہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا اس کو. بہت بڑی بات ہے. گویا کہ اس حدیث کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ صرف رسول اللہ کی ایک بات تھی، ایک فرمان تھا، وہ بتانے کے لیے نہیں لائے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. اب مسلم معاشرے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو چکا ہے جو غریب ہے، محتاج ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ تو رسول اللہ نے جس طرح سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فإلی، اب وہ بوجھ میرے اوپر ہے، مسئولیت مجھ پر ہے، ویسے ہی بیت المال سنبھالے گا ان کو. اس سے بھی بیت المال کا وجود، بیت المال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. فرد کون کھڑا ہوگا اس کے لیے؟ بیت المال پھر اس کی نگرانی کرے گا. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ بیت المال آثم ہوگا. بیت المال کے نگران، بیت المال کے چلانے والے آثم ہوں گے، گنہگار ہوں گے اگر ان کی نگہداشت نہیں کرتے ہیں، ان کی نگرانی نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایک واجبی امر ہے، استحباب پر دلالت کرنے والی چیز نہیں. نوٹ کیجیے اس بات کو، معمولی بات نہیں ہے. مسلم معاشرے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو چکا ہے، غریب تھا، مفلس تھا، بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہے، وہ
ایسے میں اگر بیت المال اس کی نگہداشت نہیں کرتا ہے، بیت المال اس کے لیے ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے، تو پھر آثم ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے جو لوگ بیت المال ہی قائم کرنے کا شعور نہیں رکھتے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ آپ اس کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مقصود ہے اس باب کے تحت۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي يعني فيجب علي فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مقامات پر لائے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الکفالہ اس کے اواخر میں لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور اسی سند سے انہی الفاظ سے لائے ہیں۔ دیگر مقامات پر بھی لائے ہیں لیکن الگ الگ سند سے لائے ہیں۔ چلیے یحییٰ بن بکیر، ان سے متعلق پڑھا ہم لوگوں نے۔ یحییٰ بن بکیر یہ دادا کی طرف منسوب ہیں۔ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر القرشی قریش کا ایک قبیلہ ہے، بنو مخزوم۔ خالد بن ولید، ابو جہل، خالد بن ولید تو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، یہ سب مخزومیہ ہیں، تو انہی کے موالی میں سے ہیں۔ ابو زکریا کنیت تھی آپ کی، علماء مصر میں سے ہیں ابو زکریا المصری، وقد ينسب الى جدہ۔ اسی لیے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ المکتبۃ الشاملہ میں جائیں گے تو یحییٰ بن بکیر ڈالیں گے تو نہیں آئے گا، یا آپ رجال کی کتابوں میں جائیں گے یحییٰ بن بکیر، یحییٰ کے بعد والد کا نام حرف با میں جائیں گے نہیں ملے گا آپ کو۔ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر دادا کا نام ہے۔ 154 ہجری سنہ ولادت ہے اور 231 ہجری سنہ وفات ہے۔ 10واں طبقہ ہے آپ کا۔ کتب ستہ میں سے صرف صحیحین اور سنن ابن ماجہ اسی میں آپ کی مرویات ہیں، یعنی سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ان سب میں آپ کی مرویات نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے۔ کہا کہ ثقۃ فی اللیث، لیث ابن سعد الفہمی سے جو روایت کرتے ہیں تو ثقۃ فی اللیث، وتکلموا فی سماعہ من مالک، وتکلموا فی سماعہ من مالک۔ اب یہاں پر دیکھیں قال ابو حاتم یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ۔ ابو حاتم الرازی نے ان کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، یعنی مختلف طرح کا کلام ہے ان کے بارے میں۔ ابو حاتم الرازی نے کہا کہ یکتب حدیثہ للاعتبار بس ولا یحتج بہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا، ایک اور مقام پر کہا کہ لیس بثقہ، لیکن بڑی تعداد میں اہل علم نے ان کی توثیق کی ہے۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں سمعت یحییٰ بن معین یقول ابو صالح اکثر کتبا ویحییٰ بن بکیر احفظ منہ۔ موازنہ کیا یحییٰ بن معین نے۔ ابو زکریا الساجی رحمہ اللہ کہتے ہیں معروف عالم دین ہے، 307 ہجری سنہ وفات ہے۔ قال ابن معین سمع یحییٰ بن بکیر المؤطا عرض حبیب کاتب اللیث، یعنی ایک ہوتا ہے نا سماع، امام مالک اپنی مؤطا پڑھ رہے ہوں تو ان سے کوئی سماع کرتا ہے طالب علم، ایک ہوتا ہے طالب علم پڑھ رہا ہو اور امام مالک سماع کر رہے ہیں، عرض ہوا نا وہ۔ لیکن ایک صاحب لیث ابن سعد الفہمی، ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حبیب، انہوں نے جا کر کے امام مالک رحمہ اللہ پر مؤطا کی قرات کر کے آئے تھے، ان سے روایت کر کے امام مالک سے روایتیں پیش کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ شر عرض کی بدترین قسم ہے
یعنی امام مالک رحمہ اللہ سے تو حبیب نے عرض کیا تھا القراء علی الشیخ، ان سے یہ مرویات لے کر کے امام مالک کے حوالے سے پیش کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا تقریب التہذیب میں ثقۃ فی اللیث تکلموا فی سماعہ من مالک، اسی وجہ سے بات کہی ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں سألنی عنہ اہل مصر فقلت لیس بشیء، اہل مصر نے، جو یہ مصری ہی یحییٰ بن بکیر، اہل مصر نے جب ان کی بابت پوچھا لوگوں سے یحییٰ بن معین سے، تو آپ نے کہا کہ لیس بشیء. اب جانتے ہیں ابو یعلا الخلیلی، علی رشاد کتاب ہے ان کی، ابن حجر بہت حوالہ دیتے ہیں تہذیب التہذیب میں. اور ابو یعلا الخلیلی كان ثقة وتفرد عن مالک بأحادیث. امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الصغیر میں ایک خاص بات کہی ہے ان کے بارے میں، حالانکہ امام بخاری نے روایت کی ان سے. تاریخ الکبیر میں امام بخاری نے کہا ما روا ابن بکیر عن اہل الحجاز فی التاریخ فإنی انفیہ، ایسی بات کہی امام بخاری نے رحمہ اللہ. ابن حجر نے کہا کہ ثقۃ فی اللیث. ابن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان جارا اللیث بن سعد، یہ لیث بن سعد الفہمی کے پڑوسی تھے، اور ان سے خوب استفادہ کیا. کہا کہ هو اثبت الناس فی سعد، فی لیث بن سعد، لیث بن سعد کے خاص تلامذہ میں سے. وعنده عن اللیث ما لیس عند احد، ان کے جو استاذ ہیں لیث بن سعد، ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے الحمدللہ، نام آ چکا ہے نا، تفصیلی باتیں بتایا ہوں میں، لیکن ان کا نام کافی مطلب گزر چکا ہے، کچھ تفصیلی بتایا ہوں. لیث بن سعد ابن عبد الرحمن الفہمی 175 ہجری سن وفات ہے آپ کا، 94 ہجری سن ولادت ہے، من السابعہ، ساتواں طبقہ ہے، اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر نے کہا کہ ثقۃ ثبت فقیہ امام، ان سے متعلق ان کے جو استاذ ہیں عقیل، فضیل صالح اول والوں کو یہ بات لکھا چکا نا، عقیل ابن خالد ابن عقیل، عقیل ابن خالد ابن عقیل الایلی، ایلا مصر کا علاقہ ہے. ابو خالد کنیت ہے ان کی، الاموی مولاہم، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے. ابو خالد والد کے نام پر کنیت ہے، ابو خالد ان کی کنیت نہیں، ابو حارث ان کی کنیت ہے، لیث بن سعد کی، لیث بن سعد الفہمی کی کنیت ابو حارث ہے، ان کی نہیں، ان کی یہ اپنے والد کے نام پر کنیت ہے. ان کا نام عقیل عین پر ضمہ ہے، ان کے دادا کا نام عقیل عین پر فتحہ ہے، اس بات کو دھیان دیجیے گا آپ کو. عقیل ابن خالد ابن عقیل 144 ہجری سن وفات ہے، من السادسہ، یعنی الذین عاصروا صغار التابعین، تابعین ہی، اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ثقۃ ثبت. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا حافظ صاحب کتاب. یہ اختصار سے جو باتیں آتی ہیں، اب اس کی تفصیل آگے سنیں، یہ اصل چیز ہے تطبیق. ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ایک کلمے میں کہتے ہیں اس کی تطبیق بڑی اصل ہوتی ہے، وہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ورنہ یہ صحیح ہے ان کے رجال میں سے ہیں، یعنی صحیح بخاری کے رجال ہیں، ان سے متعلق کیا بتائیں آپ کو. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان سے متعلق کوئی حکم لگتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کیا شخصیت ہے، یہ تعارف کروانا مقصود ہے. دیکھیں یہاں پر امام احمد بن حنبل، امام نسائی، محمد بن سعد، ابو زرعہ الرازی، یحییٰ بن معین، احمد بن عبداللہ العجلی، حافظ بن حبان رحمہم اللہ اجمعین، ان سب نے آپ کو ثقہ کہا. یحییٰ بن معین نے تو کہا کہ ثقۃ حجہ. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں قال علی، یعنی علی بن المدینی، عن سفیان بن عیینہ عن زیاد بن سعد کان عقیل یحفظ. امام بخاری نے نقل کیا اس بات کو. اب جانتے ہیں عباس بن محمد الدوری کو،
شیخین کے رجال میں سے نہیں ہے، سنن ترمذی کے رجال میں سے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے خاص استفادہ کیا انہوں نے۔ عباس الدوری کہتے ہیں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اثبت الناس فی الزہری، من اثبت الناس فی الزہری، امام زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے کون ہے جو خاص اور خاص ہیں، اعلیٰ مقام پر ہیں؟ کہا کہ پہلا نام لیا مالک ابن انس ومعمر ویونس وعقیل وشعیب بن ابی حمزہ وسفیان بن عیینہ۔ اس سے پہلے بھی لکھا تو نہیں یہ بات نہیں، معمر بن راشد الازدی کے حوالے سے۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں وکان بایلا، ایلا علاقے کا نام ہے، آپ جغرافیہ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، مصر کے بالکل آغاز میں آتا ہے، مطلب مصر اور جو ہے سعودیہ کے درمیان جو ایک وی کی شکل میں جو علاقہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، عریش، اس کی راجدھانی عریش ہے نا، یہ اسی کے بالکل بارڈر میں آتی ہے، نیچے جنوب کی طرف۔ وکان بایلا عقیل ابن خالد، محمد ابن سعد کہہ رہی ہے صاحب الزہری وکان ثقۃ۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں کہ سئل ابی عن عقیل و معمر، معمر اور عقیل کے درمیان موازنہ کیا گیا، ایہما اثبت، تو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی اپنے والد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابو حاتم الرازی نے کہا کہ عقیل اثبت، کان صاحب کتاب وکان الزہری یکون بایلا، امام زہری رحمہ اللہ ایلا میں رہا کرتے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے شادی کی تھی، وہاں پر بھی ان کے اہل و عیال تھے، تو امام زہری رحمہ اللہ وہاں آیا جایا کرتے تھے، تو عقیل بحیثیت پڑوسی لیث بن سعد سے فائدہ اٹھایا، عقیل کہہ رہا ہوں، یحییٰ بن بکیر بحیثیت پڑوسی ان سے فائدہ اٹھائے، اور لیث بن سعد الفہمی کے استاذ عقیل امام زہری سے فائدہ اٹھائے، کیوں وہ پڑوسی بن چکے تھے، وہاں پر انہوں نے شادی کر لی تھی امام زہری رحمہ اللہ نے۔ امام عقیلی رحمہ اللہ کے جانتے ہیں حافظ عقیلی الضعفاء، اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے ان کے بارے میں کہ کہا کہ صدوق، یہ تو صدوق ہیں لیکن تفرد عن الزہری باحادیث، لیکن اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے کیا؟ اس سے کوئی نقصان ہے کیا؟ ایک ثقہ راوی ہیں امام زہری سے کسی حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہیں، اس سے کوئی ضرر ہے کیا؟ زیادت الثقۃ مقبولۃ، بات واضح۔ چلیے ان کے استاذ محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری ابو بکر المدنی، معروف 125 سنہ وفات ہے، الطبقہ الرابعہ، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ الفقی الحافظ متفق علی جلالتہ و اتقان، نام گزر چکا ہے۔ ان کے جو استاذ ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشی الزہری المدنی، اسمہ و کنیتہ واحد، لیکن حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ تھا، واللہ اعلم، لیکن اسمہ و کنیتہ یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ ان کا جو سن ولادت ہے کم و بیش 26-27 ہجری کو ہوا ہے، خلافت عثمانی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 94 ہجری سن وفات ہے آپ کا، علماء مدینہ میں سے یہ تیسرا طبقہ ہے من اوساط التابعین، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ مکثر۔ محمد بن سعد نے کہا رحمہ اللہ طبقات الکبریٰ میں علماء مدینہ کے طبقات میں تابعین کے اعتبار سے کہ کان ثقۃ فقیہا کثیر الحدیث۔ ابو زرع الرازی نے کہا کہ ثقۃ امام۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ کان عندنا رجال، غور سے سنیے اس بات کو کتنی دلچسپ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان عندنا رجال من اہل العلم اسم احدهم کنیتہ منهم ابو سلمہ ابن عبد الرحمن۔ واضح ہے، ایک نکتے کی بات کہی امام مالک رحمہ اللہ نے۔ معمر ابن راشد الازدی کہتے ہیں امام زہری کے حوالے سے کہ اربعۃ من قریش وجدتهم بحورا، قریش کی 4 بڑی شخصیتوں کو میں نے دیکھا، یعنی صحابہ کے بعد جو علم کا سمندر تھے۔ ایک نام لیا انہوں نے ابن المسیب کا، سعید بن المسیب، عروہ بن الزبیر، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف، اور عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ رحمہم اللہ اجمعین۔
امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت ہی دلچسپ بات نوٹ کرنے کی بات ہے اور آنکھیں کھول دینے والی بات ہے. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان ابو سلمہ کثیرا مما یخالف ابن عباس فحرم لذلك من ابن عباس علما کثیرا. یہ مجھے بہت عجیب لگی بات ہے, میں نے بہت بھانپا اس بات کو. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کچھ چیزوں میں کئی ایک معاملات میں مطلب مخالفت کی, ایک دوسرا موقف اختیار کیا جس سے ان کی قربت نہیں مل سکی, صحبت اختیار نہیں کر پائے زیادہ, جس کی وجہ سے ایک عظیم علم سے محروم ہو گئے. میں آج کے تناظر میں بات کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ علماء کو پسند کر لیتے ہیں, دیگر کو نہیں سنتے ہیں, دیگر کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہیں. یہ یوٹیوب کی دنیا ہے. ہمارے دل و دماغ میں کچھ نام ہوتے ہیں کہ مجھے ان کا سننا ہے, ان کا سننا ہے, ان کا مجھے نہیں جمتا ہے, مجھے نہیں سننا ہے. دراصل بات کیا ہے کہ غیر شعوری طور پر عظیم علم سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, نوٹ کرنے کی بات ہے. ابھی ہم نے عقیل ابن خالد کے حوالے سے پڑھا نا, امام زہری کے شاگرد. عقیل ابن خالد کہتے ہیں کہ امام زہری نے مجھے بیان کیا کہ امام زہری کہتے ہیں کہ جب میں مصر میں پہنچا تو عبد العزیز بن مروان ایک صاحب ہیں, ان کے پاس گیا تو میں دینی مسائل سے متعلق بہت سی حدیثیں سنا رہا تھا, اور سب میں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے سنا رہا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ صرف سعید بن مسیب کو جانتے ہیں آپ اور دوسروں کو نہیں جانتے, عروہ بن زبیر نہیں معلوم, ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نہیں معلوم. ایسے وہ صاحب نے مجھ سے کہا. جب میں واقعتاً واپس لوٹا مدینے کو تو پھر دیکھا کہ واقعتاً یہ ایسا سمندر ہے ان کے پاس, سمندر میں کچھ چیز ڈالے گا تو گدلا ہو جائے گا کیا, گدلا ہوگا. کہا کہ اتنا علم کا سمندر ہے ان کا کہ ان سے مطلب ایک آدھ چوک سے مطلب کوئی ان کا علم متاثر داغدار ہونے والا نہیں. اس کی کثرت بتانا مقصود ہے, اس کی وسعت بتانا مقصود ہے کہ کس قدر عظیم عالم دین تھے. اور مجھے وہاں جا کر کے احساس ہوا. ایسے ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, ہو سکتا ہے دوسرے ملک کو جاتے ہوں, وہاں کے لوگ پوچھیں گے ان کو نہیں جانتے آپ, اتنے بڑے علماء ہیں وہ, ہم نے اتنے استفادہ کیا ہے, تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہاں ابھی واقعات بہت بڑی بات ہے. ایسے ہوتا ہے. جی دیکھیے ایک علمی بات ہے, وہی ہے کہ علی بن المدینی, احمد بن حنبل, یحییٰ بن معین, ابو حاتم الرازی, یعقوب بن شیبہ, ابو داؤد رحمہم اللہ اجمعین, یہ سب اصحاب علم کہتے ہیں کہ حدیثہ عن ابیہ مرسل, یعنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کی ان کے والد سے جو بھی روایات ہیں وہ کیا ہیں, مرسل ہیں. اس لیے کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ مات وهو صغیر. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لم يسمع من ابی موسیٰ الاشعری. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ لم يسمع من ابی حبیبہ. ابو الحجاج المزی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ انہ لم يسمع من طلحہ ولا من عبادہ بن الصامت. نہ طلحہ بن عبید اللہ سے ان کا سما ثابت ہے اور نہ ہی عبادہ بن الصامت سے ان کا سما ثابت ہے. یہ کس نے کہا, ہی ابو الحجاج المزی نے کہا. ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں اس پر تعلیق چڑھائی اور کہا کہ وَلَئِنْ كَانَ كَذَلِكَ, اگر ان کی بات درست ہے تو فَلَمْ يَسْمَعْ أَيْضًا مِنْ عثمان وَلَا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاء. اگر ابو الحجاج المزی کی بات درست ہو تو پھر لازمی طور پر نہ عثمان بن عفان سے ان کا سما ثابت ہے اور نہ ہی ابو الدرداء سے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا مَاتَ قَبْلَ طلحہ, اس لیے کہ سب طلحہ بن عبید اللہ سے پہلے وفات پائے. واللہ اعلم. ان کے استاذ راوی حدیث صحابی رسول ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. چلیے حدیث پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى علیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک جنازہ لایا جاتا. المتوفى علیہ الدین, المتوفى کسی کا جنازہ لایا جاتا, علیہ الدین ان پر کیا ہوتا, قرض ہوتا. فیسأل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے, هل ترک لدینہ فضلا, فضلا یعنی قدرا زائدا,
فضلاً قدراً زائداً، یعنی ان کے مال میں سے انہوں نے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، ایک زائد مال، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا قرض پورا کر دیا جائے. فَإِنْ حُدِّثَ، اور آپ کو اگر بتا دیا جاتا کہ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، اتنا مال چھوڑ کے گئے کہ وفاءً اس کی بھرپائی ہو جا سکتی، پورا کر دیا جا سکتا ہے. صلی، یعنی صلی علی جنازتی، ان کے جنازے کی نماز پڑھ لیتے. وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ، ورنہ صحابہ سے کہہ کر کے چلے جاتے کہ صلوا علی صاحبکم، آپ ہی جنازے کی نماز پڑھ لیں. ابن المنیر رحمہ اللہ کہتے ہیں المتواری میں کہ دین دین کو خراب نہیں کرے گا. سمجھے آپ؟ دین دین کو خراب نہیں کرے گا. ایک آدمی مقروض ہے تو کیا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے؟ اس نے جو کلمہ پڑھا، اس نے جو اسلام قبول کیا، اللہ کے توفیق سے جو اللہ کی عبادت کی، سب بیکار چلے جائیں گے. کہا کہ دین دین کو خراب نہیں کرے گا. مطلب کس اعتبار سے؟ کہ اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے کبھی جنت نہیں، اس معنی میں. ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ معنی اس کا. ورنہ دین کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کے اعتبار سے اس کی سزا ہوگی، لا قدر اللہ، یہ ممکن ہے. لیکن اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم، ایسا معاملہ نہیں ہے. واللہ اعلم، اور یہی بات حق ہے. فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر صدقات، زکوٰۃ کا مال، مال غنیمت اور ممالک جو فتح ہونے لگے، اور جو مال غنیمت آپ کو ملا، تو جب اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنین پر ان کی جان سے زیادہ مجھے ترجیح حاصل ہے، میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہوں. اولا یعنی اقرب. ایسی صورت میں بحیثیت امام کتنی بڑی بات کہہ رہے. دیکھیے آج بہت سارے سب نہیں، بہت سارے پیشوا، بہت سارے لوگ، مسلمانوں میں بھی ہے یہ معاملہ، غیر مسلمین میں تو بدرجہ اولا ہے، مسلمانوں میں بھی ہے یہ معاملہ، نسأل اللہ السلامہ، کہ مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں وہ لوگوں پر جب بڑے بنتے ہیں تو ان کا مال لیتے ہیں، ان سے بس لیتے ہی رہتے ہیں. لیکن رسول اللہ کی بات ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فتح اللہ علیہ الفتوح قال انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جان پر مجھے ترجیح حاصل ہے، میں ان سے زیادہ قریب، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرے ضروریات میں سے ہے. فمن توفی من المؤمنین، اب سے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، فترک دینا، اور اس پر قرض بھی ہو، قرض چھوڑ کے گیا ہو، فعلی قضاؤہ، اس کی قضاء علی علی وجوب پر دلالت کرتا ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے پورا کروں. ومن ترک مالا، اور اگر اس نے مال چھوڑ کے گیا ہو، فلیورثتی، وہ تو اس کے گھر والوں کے لیے، وہ مجھے نہیں. اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں ان کے قرض کو پورا کروں گا، ویسے ہی بیت المال پر ضروری ہے، اس کے نگران پر، ذمہ داران پر ضروری ہے کہ وہ ایسے غریب اور مفلس مسلمان پر اگر اس کا قرض ہو، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہو، یا اس کے اولاد میں اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے والد کا، سرپرست کا، تو پھر بیت المال سے اس کی بھرپائی ہوگی. بصورت دیگر بیت المال چرانے والے لوگ آثم ہوں گے، گنہگار ہوں گے. البتہ اہل علم نے یہ فرق کیا ہے کہ کسی نے ایسا قرض لیا ہو جو بس ایک گاڑی تھی دوسری گاڑی لینا چاہا، گھر کافی ہے لیکن مزید ایک گھر بنانا چاہا، زندگی گزران کے لیے سب کچھ ہے پھر بھی قرض لینا چاہا، تو ایسے قرض ادا کرنے سے متعلق اگر بیت المال پیچھے ہٹتا ہے تو وہ آثم نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، جو اس کی حاجات ہیں اس کی تکمیل کے لیے اس نے کیا ہو، حاجات سے مراد ہو جو کہ ضروریات جسے کہتے ہیں، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایسا اگر قرض ہو تو پھر بیت المال آثم ہوگا. واللہ اعلم. ایک بات یہ اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیچے نسخہ ہے نا کشمیری کا، علامہ کشمیری صحیح بخاری کا، اس میں قضاء کا لفظ ہے. کون سا لفظ ہے؟
قضا یعنی حل ترک لدینہ فضلا، فضلا کی بجائے قضاء کا لفظ ہے، یعنی کیا وہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھ کے گیا ہے، وہ کچھ چھوڑ کے گیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ سنن صحیح مسلم میں بھی یہی لفظ ہے اور یہی زیادہ درست ہے. الضیاع کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے پیچھے اپنے آل اولاد کو ایسی حالت میں چھوڑ کر کے گیا ہو جو ضائع ہو سکتے ہیں، کہ لا شیء لہم، برباد ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اسی لیے انہیں ضیاع کہا گیا. کلن عیال یعنی محتاج، کل ملا کے بیوی بچے، گھر والے، اس کی ماتحت لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں احساس ہو کہ قرض کتنی عظیم چیز ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. البتہ ابن بطال نے بڑی عمدہ بات کہی. دیکھیں ناسخ منسوخ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے ایک ہی حدیث میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت وہ تھا جب آپ نے کہا تھا کہ جو ہے صلو علی صاحبکم، اس نے قرض ادا نہیں کیا ہے نا، اور اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے اور نہیں ادا کیا ہے، تم نماز پڑھ لو. لیکن لما فتح اللہ علیہ الفتوح، جب آپ پر فتوحات آئے، مال غنیمت ملا آپ کو، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انا اولی بالمؤمنین من انفسہم فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ. اب کی صورت میں جو بھی قرض چھوڑ کے جائے گا اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، تو میں ادا کر دوں گا. یہ ناسخ ہے، جو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھے تھے وہ عمل آپ کا منسوخ ہے. یہ نقطہ واضح ہوا. یہ بات ابن بطال نے کہی ہے رحمہ اللہ. تو ایسی صورت میں آج کے اعتبار سے یہ کہہ کر کے نکل کے نہیں جانا چاہیے قرض ہے اس کا، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. جناب بیت المال قائم کیجئے، قرض ادا کیجئے ان کا. واجب ہے یہ بات. واضح ہو گیا آپ کو اچھی طرح سے. مسلمانوں میں اتنا شعور آنا چاہیے، دلانا چاہیے ہم لوگوں کو، بیت المال قائم کریں اور بیت المال قائم کر کے اس کی بھرپائی کریں. یہ نہیں کہ جو ہے اس کے مرنے کے دن تقویٰ دکھائیں کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، یا امام صاحب نکل جائیں کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. یہ سستا کام ہے اور بہت ہلکا کام ہے. لیکن بیت المال قائم کرنا اور ایسی نازک موڑ پہ مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ مہنگا کام ہے، دل گردے کا کام ہے اور موفق ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس حدیث سے متعلق یہ باتیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر اس کے واجب کیا تو بیت المال پر بھی یہ چیز واجب ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الکفالہ، کتاب الاستقراض، کتاب التفسیر میں سورۃ الاحزاب میں، کتاب النفقات میں یہیں پر، اور کتاب الفرائض میں 3 جگہ پر متعدد ابواب کے تحت اس حدیث کو لائے. باب واضح ہے الحمدللہ. ایک باب باقی ہے، اسے کل پڑھ لیتے ہیں. میں نے پوری تیاری کر کے لکھ کر لایا ہوں الحمدللہ. کل پڑھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.